استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ یا اللہ، اس وقت جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں جو اپنی پریشانیوں کو کسی سے شیئر کرنا نہیں چاہتے، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، ان سب کی تمام پریشانیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے یا اللہ، ہمیں بھی وہ عطا کر دے۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما دے اللہ پاک جتنا تو رحمان ہے۔ ساری آزمائشوں سے اس طرح محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے۔ اتنے رزق میں ہمارے فراوانی عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی شان کو دیکھ اور اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جتنے بہن بھائی، جتنے بھی ماں بہنیں جو بھی مجھے دیکھتی ہیں، میری فیملی، مجھے آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ڈیڈی کے لیے دعا کریے گا، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا کرے، ان کو جلد صحت یاب کر دے۔ بہت ساری دعائیں ان کے لیے کریے گا کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ لوگ پلیز دعا کریے گا ان کے لیے۔ اور جتنے بھی اس وقت بیمار حال لوگ ہیں، جتنی بھی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک سب کو صحت یابی عطا کرے، لمبی زندگی، سب کے ماں باپ کو اللہ پاک سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں سے 3 باتیں کرنا چاہوں گی آج۔ جو استغفار پڑھ رہے ہیں اور استغفار مسلسل سالوں ہو گئے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے، لیکن ان کی جو ہے کوئی چینجنگز نہیں آئی ان کی لائف میں، کچھ بدلاؤ نہیں آیا، کوئی معاوضے نہیں ہوئے، کوئی پریشانیاں نہیں ختم ہوئی، ویسے ہی ان کی زندگی کا جو ہے نظام چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا۔ استغفار بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، کچھ لوگ استغفار پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، نماز کے اندر جو ہے، نماز ایک سب سے مین مسلمان کے لیے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو نماز ہے، اور جب تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی یا دل سے نہیں پڑھی جائے گی تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہی ہمارے جو ہم سے کرا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور نماز ہم پہ فرض ہے، نماز کی ہمارے اوپر معافی نہیں ہے۔ اگر ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہم نماز سے ہی پڑھ رہے تو استغفار ایسی ہماری قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جو ہے، آپ سب سے پہلے اپنی نماز پڑھیں اور نماز کو درست کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو 2 ٹائم، 3 ٹائم یا 1 ٹائم سے سٹارٹ کریں نماز پڑھنا۔ اور نماز پڑھنے سے نا آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کے اندر جتنا بھی کسی کے لیے برائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے نا، نماز سب سے پہلے ہمیں اچھی باتوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ 1 وقت کی بھی نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس نماز پڑھنے کے بعد نا کسی کی بات کرنے کا دل نہیں چاہے گا، کسی کے ساتھ غلط کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ نماز ہمیں بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز تو ہمارے اندر سکون پیدا کرتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے۔ نماز تو سب سے پہلے ہے، نماز پہلے ہے اور پھر ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ تو نماز پڑھنی ہے ہم نے، اور نماز ہم نے دل لگا کے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر ہمارا دل نہیں لگتا نا تو ہم نے پھر بھی جو ہے مطلب اب جب آپ وضو کرنے جائیں نا تو اپنے اندر ایک خوشی پیدا کریں، پہلے سے اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اپنی اللہ تعالیٰ سے باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اللہ پاک میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچیں، جب ہم کسی سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں بلاتا ہے، یا ہمارے اماں ابا سے ہمارے اماں ابا ہم سے کچھ اپنا جو ہمارا قیمتی ٹائم ہوتا ہے ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نا، اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھ کے جاتے ہیں کہ ہم ان کی بات سنیں گے۔ وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، کوئی خاص بات ہوگی، یا کوئی دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم بہت تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور پورا دماغ کے ساتھ جاتے ہیں، دل دماغ کے ساتھ، کہ ہم ہر چیز جو ہے ان کے دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے دیکھتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ہم پوری تیاری کرتے ہیں سب کچھ۔ تو اسی طریقے سے نماز میں
سوچیں جب ہم انسانوں کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو وہ تو ہمارا پروردگار ہے جس نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، جس کی پوری کائنات ہے، اور وہ ہمارا اللہ پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم جائیں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے تو پوری اپنی پورا دھیان ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہو، اللہ تعالیٰ پہ فوکس ہو، اور ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، پورا ہمارا دھیان اس میں ہو۔ نہیں ہوتا نا، دیکھیں اگر آپ کا ادھر ادھر نماز میں دھیان جاتا ہے تو کوشش کریں واپس جو ہے اپنی دھیان کو، دماغ کو جو ہے نا وہیں لے کر آئے۔ آپ سوچیں کہ میں نماز پڑھی ہوں اور میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اچھا میں نماز پڑھتی ہوں تو میری عادت ہے، میں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ میں سوچتی ہوں میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں اور میں وہیں پر ہی، اور میں وہاں کا فرش ہر چیز محسوس کر رہی ہوتی ہوں، وہ فیل آتی ہے مجھے کہ میں وہیں نماز پڑھ رہی ہوں اور اللہ کا گھر میرے سامنے۔ تو وہ چیز تو آپ اس طریقے کوئی تصور کریں اور اپنی جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر سوچیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نماز آپ کی جو ہے بہتر ہوتی جائے گی۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں نا، پہلے ہم کوشش کریں گے پھر ہماری عادت پڑ جاتی ہے اس طریقے سے۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ، جس کے ماں باپ حیات ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہ کریں۔ بدسلوکی کیا، آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کریں، ان سے محبت سے بات کریں۔ اگر وہ آپ سے جتنی دفعہ بھی کوئی سوال کرتے ہیں نا، اتنی دفعہ آپ پیار سے جواب دیں انہیں۔ میں سمجھتی ہوں جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اور وہ انسان جو ہے کبھی پریشان نہیں رہ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بے سکون ہو یا اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ اللہ پاک جو ہے نا فرشتوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اور فرشتے بھی جو ہے اللہ پاک کے پاس وہ دعا لے کر جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جاتی ہے۔ تو سوچیں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں جب تک وہ حیات ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اب کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہ ہو، کوئی ایسی بات آپ کے ماں باپ کے جو دل میں نہ رہ گئی ہو، کوئی آپ وہ آپ سے شکوہ نہ کر پا رہے ہوں، تو آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگا کریں۔ اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دیں، اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ماں باپ جیسی نعمت، جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان سے پوچھیں۔ اور مجھے تو کبھی بھی میں پریشان ہوں، میرا دل بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں اپنی اماں کے پاس چلی جاتی ہوں اور بس ان کو دیکھتی ہوں، اور یقین کریں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہر اولاد کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہوگا، جب اپنے ماں باپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہیں نا تو ایسا دل میں سکون، یا اماں ابا کی خالی آواز ہی جاتی ہے نا کانوں میں تو بس سکون مل جاتا ہے واقعی۔ تو آپ کے ماں باپ ہیں نا، تو ان کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں نا کریں، اور دیکھیں آپ استغفار پڑھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ کیسے استغفار پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اور تیسرا جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ پہ پورا یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھ کے استغفار پڑھیں۔ کبھی بھی دل میں اتنا سا بھی نہ لائیں کہ میں استغفار پڑھ رہی ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیں ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، اتنی مشکلیں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اور برائی کی طرف آپ جائیں گے نا، آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی، یہ ہے۔ اور جب ہم کچھ اچھا کریں گے نا، کچھ پڑھ رہے ہیں، اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں اتنی مشکلیں، اتنی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن وہ سب وقتی طور کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں مضبوطی سے تھام لیں، کبھی اپنے دل میں شک یا اپنے دل میں بے یقینی مت لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک پریشانی، ایک تکلیف دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ تڑپتے ہیں ہماری تکلیف پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دوسرے طریقے سے، ایک دوسرے انداز سے مل رہی ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جب ہمیں ملتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں یار ہم نے ایسے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے معاوضہ کرنا تھا۔ یہ تو دیکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، اور بس۔ میں بھی کل بہت پریشان تھی، میری ڈیڈی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اور ان کو شوگر ہے، تو ان کی شوگر بہت لو ہو گئی تھی، تو ان کی طبیعت جو ہے کل کافی خراب تھی، تو میں بھی بہت زیادہ روئی کل۔
لیکن مجھے تھوڑی دیر بعد ریئلائز ہوا میں کیوں رو رہی ہوں، کہ اللہ پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، میں زیادہ کرتی ہوں کہ میرے رب۔ تو بس یہ دل کو میرے سکون مل گیا، اور ہر پریشانی کے بعد اللہ پاک نے سکون دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پریشانیاں چلتی رہیں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ ان کی طبیعت آج کافی بہتر ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے اماں ابا کے لیے، دونوں کے لیے بہت سارے دعا کریے گا۔ میں آپ سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، تو میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگ ہمیشہ میرے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔